دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی مولانا مفتی صاحب جو ہے بہت بہترین مدلل بیان فرما رہے تھے قبر کے تعلق سے۔ آج تم دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، جن کے سامنے ہم بچے تھے، جوان ہوئے، آج اتنی عمر ہوئی، آج ہم ہیں، کل ہم نہ ہوں گے، کل کو ہماری اولادیں وہ بھی ہمیں یاد کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے چلی جائیں گی۔ اب غور کریں، جب ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں سلام، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام پیش کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیا سمجھ کے سلام پیش کرتے ہیں؟ مردہ کے زندہ۔ یاد رکھیے، ایک جسم کے ساتھ میں زندگی ہوتی ہے، ایک روح کے ساتھ میں، کیونکہ روح نہیں مرتی۔ جسم مر جاتا ہے، جسم خراب ہو جاتا ہے، جسم مٹی ہو جاتا ہے، لیکن روح نہیں مرتی، روح نہیں مرتی۔ اور وہ روح حدیث پاک میں آتا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں دیکھو فلاں بنت فلاں آ رہا ہے۔ جیسے چار آدمی یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی آدمی وہاں سے آیا تو جو چار آدمی کہتے ہیں ارے وہ فلاں کا موڑ آ رہا ہے، وہ فلاں شخص آ رہا ہے، کہتے ہیں نا، ایسا ہی وہ کہتے ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، وہ بھی کہتے ہیں اب اس قبرستان میں ہمارے ہی تو لوگ ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، بھائی ہیں، عزیز و قریب ہیں، سبھی تو ہیں نا۔ اب ہم 10 مرتبہ بھی وہاں سے گزریں گے، اب جب 10 مرتبہ وہاں سے گزریں گے اور بغیر سلام کے جیسے چار آدمی بیٹھے ہوں، آنے والا شخص آیا، اس نے 4 انسانوں کو سلام نہ کیا بلکہ وہ ایسے ہی نکل گیا، تو وہ 4 آدمی مسلمان کہتے ہیں دیکھو کتنا بدتمیز ہے یہ، کتنا گھمنڈی ہے یہ، اس کو ادب کا پتہ نہیں، یہ جانتا ہی نہیں، اس کو چاہیے تھا کہ یہ سلام کر کے گزرتا۔ ایسے ہی وہ بھی کہتے ہیں جب لوگ ایمان والے ایسے ہی وہاں سے گزر جاتے ہیں، سلام پیش نہیں کرتے، جیسے 4 آدمی کو یہاں پر برا لگتا ہے ایسے ہی ان کو بھی برا لگتا ہے۔ اور وہ چاہے ہمارے باپ ہوں، ہمارے دادا ہوں، دیگر ہوں، سب کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں سے گزرا سلام نہیں کیا۔ اب ہمارے نوجوان وہ سبق سیکھیں جن کے کانوں میں، جو آج کل موبائل کا زمانہ ہے، کانوں میں ٹھوسو رہتے ہیں اور موبائل پر گانے چلے رہتے ہیں، اور وہ ایسے ہی قبرستان سے گزر جاتے ہیں۔ جب وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں جیسے دنیا کے اندر ایک مسلمان اس طریقے سے گزرنے والے کو برا بھلا کہتا ہے، ایسے ہی وہ برا بھلا کہتے ہیں لعنت ہے ایسے انسان پر جو یہاں سے گزرا سلام کر کے نہ گیا، کہ یہ اپنے آپ کو بھول گیا جبکہ اس کو بھی یہی پر آنا ہے۔ جب وہاں سے گزرے آپ نے کہا السلام علیکم یا قبر، حدیث پاک میں آگر ارشاد فرماتے ہیں 40 قدم پہلے ہی وہ پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فلاں بنت فلاں آ رہا۔ 40 قدم، ابھی آپ قبرستان میں داخل نہیں ہوئے، تو جب بعد مرنے کے ہماری طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے محبوب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اللہ والوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں۔ شاہانہ زمانہ کی جھولی، مختار کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اور انہوں نے بتایا قبر کے اندر کہ ایک سوال ہوگا، جو ہے 3 سوال ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں 3 حدیث پاک میں، مسلم شریف، مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف، ان 3 حدیثوں میں منقول ہے 3 سوال ہوں گے، لیکن ان 3 حدیثوں سے اوپر قرآن کے بعد جو حدیث سب سے صحیح البخاری کہا جاتا ہے اور اس کا ادب احترام ہے، بخاری شریف میں ہے صرف 1 سوال ہوگا، 3 سوال ہوں گے ہی نہیں، 3 سوال ہوں گے نہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے، صرف 1 ہوگا، اور کون سا ہوگا؟ وَمَا تَقُولُ فِي حَقِّ هَذِهِ الرَّجُلِ، بتا اس مرد انسان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا جناب. کیونکہ ہر شخص، چونکہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہی معاملات ہیں، چونکہ ہر آدمی کہتا ہے. اب مولانا اب مفتی صاحب نے کہا کہ من ربو کا، کہ بتاتے رب کون ہے، تو اس نے کہہ دیا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. تو پتہ یہ چلا یہ شرک کرنے والا نہیں، بت پرستی کرنے والا نہیں، ایک خدا کے علاوہ کسی کو پوجنے والا نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب ہر آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہر خدا کو ماننے والا ایمان والا ہے، تو غور کرو پھر دوسرا سوال کیوں ما دینک. اور اگر آپ نے بتا دیا، کسی نے بتا دیا ما دینک کا جواب دین الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے، تو رب اللہ، دین اسلام، تو تیسرے سوال کی تو گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی. آدمی کہتے ہیں نا کہ بھائی خدا کو ماننے والا اور دین اسلام والا ہر شخص جنتی ہے، ہر ایمان والا ہے. جناب اگر ہر شخص ایمان والا ہے تو پھر تیسرا سوال کیوں ہے قبر کے اندر؟ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نہیں خدا بھی ایک، رسول اللہ بھی ایک، کلمہ بھی ایک، سب کچھ ہے. یہ مولی ملاؤں کے جھگڑے جناب، مولی ملا کے جھگڑے نہیں، یا قبر کا معاملہ ہے جناب. وہاں مولی ملا کو جواب نہیں دینا، آپ نے جواب دینا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دو سوال کا جواب دے دیا تو سارے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ بار ہے، اور غلام یہاں بیٹھا ہے یا مسلمان یہاں بیٹھا ہے، اور اس سے سوال ہوتا ہے. فرشتے سوال کرتے ہیں وما تقول فی حق هذه الرجل، بتا اس مرد انسان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا. پتا چلا قبر کے اندر جو سوال ہوگا وہ عقیدے کے بارے میں ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا یا روزے محشر میں ہوگا. نماز کا حساب و کتاب کا ہوگا روزے محشر میں سب سے پہلے وہاں ہوگا. لیکن قبر میں جو سوال کیا جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا جائے گا، عقیدوں کی روشنی میں کیا جائے گا. اب وہاں پر اب یہ پوچھا جائے گا. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، کہیں پر بھی آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں پر بھی آپ سفر کر رہے ہیں، مان لو آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. اب آپ اس کو نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا. اس نے آپ کو دیکھا، آپ کے حلیے کو دیکھا، ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، کرتا پجامہ ہے، اور اس کے سر پہ نہ ٹوپی ہے نہ کرتا پجامہ ہے نہ چہرے پر داڑھی ہے. اس نے آپ کو دیکھا، کہا السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام. تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی تھوڑا سا ادھر بیٹھ جائیے، ادھر بیٹھ جائیے. وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد میں پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں؟ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. اچھا اچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. اب غور کریں آپ، اب یہ نہ وہ اس کو جانتا تھا نہ وہ اس کو جانتا تھا. اب سلام پیش کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، تو سلام سے یہ تعلقات بن گئے کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو. اور دونوں میں سے اگر کوئی چیز کھاتا بھی ہے لے کر کے کہتا آپ بھی کھا لیجیے، ہوتی ہے نا ایک محبت ہوتی ہے. غور کریں، نہ آپ اس کو جانتے تھے نہ وہ آپ کو جانتا تھا. سلام پیش کیا، محبت پیدا ہو گئی، رشتہ داری بڑھ گئی، ایک دوسرے کی خبر گیری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو پلا رہے ہیں، ایک دوسرے کا موبائل نمبر بھی لے رہے ہیں، ایک دوسرے کا ایڈریس بھی لے رہے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے، یہ آپ نے صرف ایک مرتبہ سلام کیا تو آپ کی محبت پیدا ہو گئی، رشتہ داری قائم ہو گئی، ایک مومن دوسرے مومن کو پہچان گیا. اگر آپ بار بار نبی کے بارگاہ میں درود السلام کے ہدیہ تحفہ پیش کریں گے اور آقا کی بارگاہ میں فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ فلاں نے یہ تحفہ بھیجا ہے، یا رسول اللہ فلاں نے تحفہ بھیجا ہے، اب قبر میں تمہیں رکھا جائے گا اور فرشتے کہیں گے وما تقول فی حق هذا الرجل، بتا اس مرد انسان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو دیکھیں گے اور غلام کو دیکھنے کے بعد میں آقا بھی یہی فرما دیں گے اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، یہ تو میرا غلام ہے، یہ تو میرا
غلام ہے، یہ میری بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے بھیجا کرتا تھا۔ تو اب مجھے بتاؤ، کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ نہیں دیں گے قبر میں؟ حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر جسم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ دیکھیے گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے آپ کو قبر کے اندر رکھا اور رکھنے کے بعد میں چلے آئے، آپ کے اوپر کیا گزری؟ سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر قبر کی تاریکی میں اگر کوئی روشنی لے کر کے آئیں گے تو مدینے کے تاجدار میں قبر اندھیری میں تنہا، جب غور کریں جو اشعار کا مشکار تھا، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا حمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم جیسے گنہگاروں کے بارے میں جب آئے گا تو ہم کہیں گے فرشتوں ہم سے کیا سوال کرتے ہو؟ ارے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو بغیر دیکھے یا نبی السلام علیکہ پڑھا کرتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ نعت السلام پڑھا کرتا تھا، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام پڑھا کرتا تھا۔ آج تو میرے آقا میرے قبر میں تشریف لائے، تو آج مجھے میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے دو۔ تو انشاءاللہ الرحمن جو سنی صحیح عقیدہ ہوگا وہ یہاں پر بھی درود و سلام پڑھے گا اور قبر کے اندر بھی پڑھے گا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر جشن نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حدیث پاک میں ایک بھی چیز ہے، اگر ایمان والا نہیں ہے، ایمان کے اعتبار میں بڑے کمزور ہے، تو قبر اس کو ایسے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر آپس میں پیوست ہو جاتی ہے۔ کوئی شرابی رکھا جائے، کوئی زانی رکھا جائے، کوئی جوا خور رکھا جائے، اس طریقے کے بے حیائی بے شرمائی والی تاریخ نماز کو رکھا جائے، یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے جب قبر کے اندر رکھا جائے گا تو قبر اس کو ایسے دبائے گی کہ ادھر کی پسلی ادھر آپس میں پیوست ہو جائے گی۔ وہ اتنی زبردست طریقے سے بھیجتی ہے قبر اور کہتی ہے کہاں ہے تیری وہ طاقت جو دنیا کے اندر میرے اوپر چلا کرتا تھا، غرور تکبر کر کے، اکڑ کے چلتا تھا۔ لیکن یہ قبر ایک ایمان والے کو بھی دباتی ہے۔ اب ایمان والے کو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایسے دباتی ہے جیسے ماں سے اس کا بیٹا دور ہو جاتا ہے اور کچھ وقت کے بعد میں جیسے ہی بیٹا ماں کو ملتا ہے وہ اپنی آغوش میں اپنے بچے کو لے لیتی ہے، چپٹا لیتی ہے نا۔ تو یہ زمین ایسے مرد مومن کو، ایک مومن کو، مسلمان کو اس طریقے سے دباتی ہے جیسے بچے کو دباتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو پیدا بھی ہندوستان کے اندر ہوتے ہیں اور ہمارا جسم بھی اسی سرزمین پر ملتا ہے، اسی سرزمین پر ملتا ہے۔ اور یہ ایمان والے کے لیے آج تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں دیش بھکتی